آج انشاءاللہ اس کے بارے میں، دعا کے بارے میں کچھ بات کروں گا کہ ہم لوگ دعاؤں سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعا کے بارے میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ جیسے اللہ نے نماز کا حکم دیا، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، بالکل اسی طرح سے اللہ نے مانگنے کا حکم بھی دیا ہے کہ ہم کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ اللہ سے مانگیں اور مانگیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگیں، اور اللہ سے بھی باقاعدہ مانگیں، یعنی مانگنے کا عمل جاری رکھیں۔ آج جہاں باقی عبادتوں میں سستی ہو رہی ہے، دعاؤں میں بھی لوگ پیچھے چلے جا رہے ہیں، مانگتے ہی نہیں ہیں، اور مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کس اسٹائل سے مانگتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعاؤں پر زیادہ زور ہے، انفرادی پر زور نہیں ہے۔ کہیں مجمع دعا مانگ رہا ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آمین شروع کر دیں گے، بس ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے، لیکن دعا میں جو اصل ہے وہ انفرادی ہے۔ دیکھیں، جب آپ کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے، کچھ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اکثر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس سے اکیلے میں ملوں۔ اکثر کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے نہیں، بلکہ آپ اس کو لیں گے، بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا مفتی صاحب آپ سے کام ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، ذرا چھاؤں میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، لوگ کہتے ہیں نا۔ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہیں پوچھ لو، کہہ رہے ہیں نہیں ذرا سائڈ پہ آ جائیں، تو سائڈ پہ جانے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے، فلانا مسئلہ ہے، ڈمکانا مسئلہ ہے۔ تو سائڈ پہ لے جانے سے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے آدمی اپنی بات نہیں لانا چاہ رہا ہوتا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اپنی بات توجہ کے ساتھ سنا سکوں۔ تو دعا میں انسان، اللہ تو سب کی بات سنتا ہے، مجمع میں بھی اور تنہائی میں بھی، لیکن آپ دعا مانگنے میں جو آپ کی طبیعت لگے گی، توجہ سے مانگو گے، وہ تنہائی میں زیادہ شوق سے، زیادہ رغبت سے مانگ سکتے ہو۔ اجتماع میں ایسی رغبت اور ایسی شوق سے انسان دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو انفرادی دعائیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بعد ذکر کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب یہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں بہت قریب ہوں تمہارے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے گا تو میں اس کی پکار کا جواب بولے بھائی، اس پکار کا جواب دوں گا۔ پکار کا جواب دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کروں گا اس کی دعا۔ جواب کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا میں نے سن لیا ہے چلو، ایک جواب تو یہ بھی ہوتا ہے نا، اچھا اب چپ ہو جا۔ ہم کسی کو پکار رہے ہوں، اگلا کہتے ہیں اچھا بھائی ٹھیک ہے پتہ چل گیا، اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جب جواب دیتے ہیں تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کر رہے ہیں۔ ہم دعا کثرت سے مانگتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک چیز شیطان نے بٹھا دی ہے کہ مانگو تب بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، نہیں مانگو تب بھی ویسے کے ویسے۔ وہ فلاں آدمی تو نہیں مانگتا، وہ تو پھر بھی اس کی تنخواہ اچھی مل رہی ہے، اور میں تو کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری تنخواہ ڈبل نہیں کر سکتا تو کم از کم 50% ہی بڑھا دے، تو میں تو وہیں کا وہیں ہوں، میری تنخواہ میں تو کوئی اضافہ ہو نہیں رہا۔ تو ہم تو دیکھتے ہیں کہ ادھر دعا مانگو کچھ بھی نہیں ہو، سوائے ثواب کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دعاؤں سے روکتی ہے۔ حالانکہ ہم پیغمبروں کی زندگی دیکھتے ہیں تو بات بات پر دعائیں مانگتے تھے، بہت کثرت سے، بہت زیادہ۔ نوح علیہ السلام، اچھا اللہ نے ان کی دعاؤں کو قرآن میں ذکر بھی کیا ہے۔ مناجات مقبولہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی دعاؤں کو ایک چھوٹی سی کتاب میں جمع کر کے ایک ہفتے پہ ڈیوائیڈ کر دیا ہے اس کو، کہ آپ روزانہ ان میں سے ایک حصہ پڑھیں گے تو پورا ہفتے میں وہ تقریباً تمام دعائیں کور ہو جائیں گی جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ کتاب ضرور خریدیں، رکھیں اپنے پاس، مناجات مقبولہ کے نام سے۔ تو ہم دعا کیوں نہیں مانگتے؟ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ بھی وہینچ کا وہینچ، اور جو نہیں مانگتا ہے وہ بھی کوئی سرخاب کے پر تو لگ نہیں جاتے کوئی مانگ رہا ہو تو۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام لیتے ہیں۔
جبکہ پیغمبر کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت زیادہ. جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ سجدے میں جا کے کہ ان کے یہ جو گھٹنے ہیں اور سر میں سخت نشان بن چکے تھے، وہ جگہ زمین پہ لگ لگ کے سخت ہو جاتی ہے نا. تو اتنی کثرت سے دعائیں، اتنی کثرت سے دعائیں. ہم نے جن بزرگوں کے ساتھ ٹوٹا پھوٹا وقت گزارا ان کو دیکھا کہ وہ دعا بہت لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، بہت لمبی. ہمارے شیخ کے سامنے جب کوئی آیا کرتا تھا دعا کے لیے کہتا تو ہاتھ اٹھائے بغیر ویسے ہی اس کو ایک دعا کا جملہ کہہ دیا کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو فرماتے تھے کہ جب میں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو پھر اتنی آرام سے نیچے گراتا نہیں، کیونکہ پھر اللہ کے دربار میں اب ہاتھ اٹھا لیے تو پھر تو ایسا ان کا دل لگتا تھا، مانگتے چلے جاتے تھے، مانگتے چلے جاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ جب یہ یقین پیدا ہو جائے کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے ہمیں مانگنے کا حکم دیا ہے اس کے سامنے جب ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑائیں گے تو وہ تھوڑا نہیں دے، وہ دعا لازمی قبول کرے گا اور وہ لازمی ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا کرے گا. یہ جذبہ اور یہ نیت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر اس کا دعاؤں میں دل لگتا ہے. کیسے نہیں لگے گا؟ آپ سوچیں کہ آپ کو کوئی بتا دے کہ یہ جو سیٹھ صاحب ہیں بہت بڑے، آپ جا کے ان سے مانگو، یہ ٹائم نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا مانگو گے جو مانگو گے یہ دیں گے. تو اب آپ بتاؤ، آپ یہ کہو گے کہ میرے پاس مانگنے کا ٹائم نہیں ہے؟ ایسے موقع پہ آپ یہ کہو گے؟ آپ جائیں گے اور بسم اللہ کر کے شروع ہو جائیں گے. آپ بولیں گے سر یہ مجھے 10 فائلیں چاہیے بحریہ ٹاؤن کی. آپ سوچو گے 10 نہیں ملی تو 9 تو مل جائیں گی. سر مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اور آپ کو یقین ہو کہ یہ دے رہے تو آپ کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لو. پھر آپ یہ نہیں کرو گے کہ آپ مانگتے ہوئے جو ہے نا اس سے آپ جب مانگ رہے ہو تو آپ کی کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہو، کبھی ناک میں انگلی گھما رہے ہو، کبھی سر میں کھجا رہے ہو. کوئی آ کے اس دوران آپ کو چھیڑے گا تو آپ کہو گے یہاں سے دفع ہو جاؤ. میں کام کر رہا ہوں، ایک بندہ سخاوت جوش میں آیا ہوا ہے ابھی اور فائلیں بحریہ ٹاؤن کی فری میں بانٹ رہا ہے. اس نے کہا بھائی جتنی مانگو گے دے دوں گا اور جو مانگو گے دے دوں گا. تو ابھی تو میرے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. اور پھر اس میں آپ کو الفاظ بھی خود بخود آ جائیں گے کس طرح سے سمجھانا ہے. مختلف طریقوں سے آپ بات کو گھماؤ گے. سر پلیز آپ بات کو سمجھا کریں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں ادھر بھی جا سکتا تھا، وہ وسیم کباڑیہ کا بزنس بھی آج کل بہت چل رہا ہے، میرے پرانے اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے پتا تھا کہ آپ ہیں، آپ جیسا سیٹ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر مشکل میں آپ نے میری مدد کی ہے. جو الفاظ بھی اس کی سخاوت کو ابھارنے والے ہوں گے وہ تمام آپ اس موقع پر اس کے اوپر انڈیل دو گے، پورا دیگچہ بھر کے اس کے اوپر ڈال دو گے آپ. تو اللہ سے جب مانگتا ہے انسان اور اس کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو پورا کرے گا، تو اس یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. اور ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دعا جب مانگی جاتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے تو اس کا اسٹائل اور انداز کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے ہاں دعا پڑھی جاتی ہے، مانگی نہیں جاتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اور کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین آمین. یہ دعا مانگی جا رہی ہے یا پڑھی جا رہی ہے؟ یہ تو پڑھی جا رہی ہے اور آمین بھی پڑھا جا رہا ہے اس پہ. تو اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ اقرأوا الدعاء عند ربکم، اپنے رب کے سامنے دعائیں پڑھا کرو. اللہ نے کہا ادعو، مانگو، پکارو، مانگو اس سے. بھیکاری جیسے بھیک مانگتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھائی جو بھیکاریوں سے پوچھو بھیک مانگنے کا کیا طریقہ ہے. بھیکاری اکثر ان پڑھ ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے بھیکاری ہوتے ہیں پھر وہ IMF سے مانگتے ہیں، وہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں مانگتے. بھیکاری اکثر کیا ہوتے ہیں؟ ان پڑھ، جن سے ہمارا صبح شام واسطہ پڑتا ہے. تو یہ کسی سے بھیک مانگنے کا طریقہ سیکھ کے آتے ہیں؟ بولو نا بھائی، کسی سے طریقہ سیکھ کے آتے ہیں کہ یار وہ ذرا فلاں بندے سے چندہ مانگنا، ذرا طریقہ بتانا. اگر کوئی بتائے گا بھی تو وہ کہے گا تو اپنے پاس رکھ، مجھے پتا ہے مجھے جیب اپنی کیسے بھرنی ہے. اس موقع پہ جو
اس کی حالت دیکھ کے نا وہ اپنا منہ بھی ٹیڑھا ویڑھا کرے گا, کپڑے بھی پھٹے پرانے, اور بہت گھمائے گا بات کو, ایسے منہ بنائے گا جیسے دنیا میں اس سے زیادہ غریب اور محتاج کوئی ہے ہی نہیں. سحری پانی سے کی ہے میں نے, گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ایسی کہانیاں سنائے گا, ایسی کہانیاں سنائے گا. تو یہی حال انسان کا ہے جب اسے پتا ہو کہ میرا رب جو مانگوں گا وہ دے گا مجھے, تو پھر اس کے بھیک مانگنے کا انداز اور جو دعا مانگنے کا اسٹائل ہے وہ خود بخود فطرت اسے سکھا دیتی ہے, خود بخود اس کے اندر الفاظ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسے مانگنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ دل میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. عجیب حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بندے کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, وہ مانگتا رہتا ہے قبول ہوتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں مانگ رہا ہوں قبول تو ہو نہیں رہی. تو جب یہ کہتا ہے تو اس وقت قبول کرنا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اب نہیں ہوگی. اب عجیب بات ہے یا نہیں ہے یہ حدیث؟ بھائی وہ بندہ کئی سال سے دعائیں مانگ رہا تھا اور پھر آخر میں آ کے کہتا ہے کہ قبول تو ہو نہیں رہی, تو ظاہر ہے کچھ نہیں ہو رہی ہوگی, تبھی تو کہہ رہا ہے نا. اس کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ قبول نہیں ہو رہی. بھائی اس کو یہ لگ رہا ہوگا کہ نہیں, جو چیزیں مانگ رہا ہوں وہ تو مل نہیں رہی, تو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی. تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ قبول کرنا بند کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جب دعائیں قبول کرتے ہیں تو اس کا انداز وہ نہیں ہوتا جیسے ایک عام انسان جب کسی کو بھیک دیتا ہے. ایک عام فقیر جب آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بھیک مانگے گا, 100 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آپ اٹھا کے 100 نہیں تو 20, 10-20 تو پکڑا دیتے ہیں اس کو, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا کیا ہو گئی؟ قبول. لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح دعا نہیں قبول کرتے. اگر اللہ اس طرح سے دعائیں قبول کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ معاملہ غیب کا نہیں رہے گا. ادھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ میرے کاروبار کو بڑھا دے, لیلۃ القدر میں رو کے دعا مانگی, اور صبح صادق کے وقت آپ کا فون آیا کہ آپ کا کنٹینر کسٹم والوں کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے, سمجھ میں پاس ہو گیا وہ, اور آپ کی چیز ڈبل قیمت پہ بک گئی ہے. پھر آپ نے دعا مانگی, اے اللہ تیری رحمت اس وقت جوش میں آئی ہوئی ہے, تو ایسا کر میرا بچہ بھی پاس ہو جائے, اس کے نمبر اچھے آ جائیں. ادھر فون آیا کہ آپ کا بچہ پہلی پوزیشن سے کامیاب ہو گیا. پھر آپ نے کہا آج اللہ کی رحمت بہت جوش میں آئی ہوئی ہے, اے اللہ میری بیوی بھی ٹھیک ہو جائے. تو بیگم صاحبہ کا فوراً فون آ گیا کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں, ہے بھائی میں ٹھیک ہو گئی. اے اللہ ساس صاحبہ بہت دنوں سے آگے بیٹھی ہوئی ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہی, فون آ گیا کہ میں چلی گئی ہوں. اس طرح سے اگر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو میرے بھائی پھر یہ سارے کافر, یہ سارے لبرل لوگ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ دنیا کا ہر کام چھوڑ کے مصلی بچھا لیں گے اور دعاؤں کو فوکس کرنا شروع کر دیں گے. دعا قبول ہوتی ہے مگر اس شخص کی جو اللہ پر غیب پر ایمان رکھتا ہے, جسے دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی مگر وہ یقین کرتا ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے. صرف اس شخص کی دعا قبول ہوتی ہے, اس کے علاوہ کسی کی قبول نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. دعا سب کی قبول ہوتی ہے کا مطلب پتہ ہے؟ سب کی مطلب ان سب کی کہ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی پھر بھی قبول ہو رہی ہے, ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے دعا. حدیث سے پتہ چلتا ہے, اور اصل میں دعا مانگتے ہی یہی لوگ ہیں. اب آپ کہیں گے بھائی نظر تو آ نہیں رہی, جب میں جو چیز مانگ رہا ہوں وہ مل نہیں رہی, تو کیا ایسے قبول کا کرنا کیا ہے بھائی؟ یہ تو صرف مشورے مل رہے ہیں ہمیں کہ پھر بھی مانگتے رہو. تو ہم نے, وہ ایک فقیر تھا نا, ایک سیٹھ صاحب کے پاس آیا, کہنے لگا کہ بھائی ذرا کچھ پیسے مل جائیں گے, گھر میں ضرورت ہے. تو اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی؟ تو اس نے کہا فی الحال میں نے آپ سے بھیک مانگی ہے, مشورہ نہیں مانگا. جب مشورہ مانگوں تو اس وقت مشورہ دے دینا کہ بھیک مانگنا میرے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے بھائی. ابھی میں آپ سے پیسے مانگ رہا ہوں, مشورے کے لیے پھر کوئی اور ٹائم انشاءاللہ رکھ لیں گے, اس میں آپ سے مشورہ لوں گا کہ میرے جیسے آدمی کو بھیک مانگنا مناسب ہے یا نہیں. تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو چیز جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو مل نہیں رہی, بلکہ اللہ کی طرف سے مشورے مل رہے ہیں کہ مانگتے رہو قبول ہو رہی ہے, تو ہوتی بھی تو نظر نہیں آ رہی. کیا خیال ہے بھائی؟
ہوتی قبول ہوتی بھی نظر تو نہیں آ رہی. تو یاد رکھیں دعا تو لازمی قبول ہوتی ہے. اگر آپ کو قبول ہوتی بھی نظر نہیں, دعا قبول ہونے کے انداز مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ کے جس طرح سے قبول کرتے ہیں نا, وہ عام لوگوں کی طرح نہیں آپ کو چیزیں پکڑا دیتے. یہ تو غیب سے معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے قبول کروں کہ قبول ہو مگر اس کو پتا نہ چلے, کیونکہ وہ اللہ کا دربار ہے, اس کی کچھ قیمت ہے کہ وہ ہر ایک کو مانگنے کی توفیق نہیں دیتا. بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی سیٹ ایسی دکان کھول کے بیٹھ جائے کہ آؤ جو مانگو میں دوں گا؟ ایسے تو کیا ہوگا کہ پورا نظام خراب ہو جائے گا نا. پھر آپ 10 فائلیں تھوڑی مانگیں گے, پھر تو آپ کہیں گے پورا بحری اٹاؤن میرے حوالے کر دو, پھر تو آپ یہ کریں گے نا. یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. عملاً ایسا نہیں ہوتا. عملاً وہی آ کے بیٹھے گا اور وہی آپ کو پیشکش کرے گا کہ اس کے کچھ اصول اور ضابطے ہوں گے, ان قواعد پہ آپ پورے اترتے ہوگے تو آپ کو وہ گھسنے دے گا. اللہ کے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں, ساری دعائیں قبول کرے گا. جو مانگو گے صرف اتنا نہیں بلکہ بڑھا کے دے گا. لیکن اصول یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں دوں گا تو نظر نہیں آئے گا, مگر یقین رکھنا ہے کہ کیا کر رہا ہوں, میں دے رہا ہوں, پھر دیتا رہوں گا میں. پھر بات وہیں آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ایسے دینے کا کیا فائدہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے دینے کا انداز تھوڑا مختلف ہے. وہ کیا ہے؟ بعض مرتبہ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ وہی چیز آپ کو دے دیتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ جو چیز مانگی اور نہیں ملی ہو. کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مانگا وہ اللہ نے دے دیا, فوراً مسئلہ حل ہو گیا. بعض دفعہ بلکہ اس سے بھی پہلے کا اسٹیپ, بسا اوقات تو آپ دعا مانگ ہی نہیں رہے ہوتے, آپ اس کو دعا سمجھ رہے ہوتے ہو, لہذا اس میں وہ جان ہوتی نہیں ہے, تو قبولیت کا پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہو, مانگ رہے نہیں ہوتے. تو اللہ نے تو دعائیں قبول کرنے کا کہا ہے, دعائیں پڑھنے پر کہا ہو, وعدہ کیا ہو, ایسا ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دیکھیں یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا احساس ہوا کہ میں اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے آ گیا ہوں. ان کو احساس ہو گیا, تبھی اللہ نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا ہے. تو اب آپ نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے یہ دعا مانگی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو نے جو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا تو یہ تیری غلطی نہیں ہے, تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہوں ظلم کرنے والا اپنی جان پہ, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر اگل دو. اور نہ صرف یہ کہ مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈالا, وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, یقطین کوئی درخت تھا وہ بھی اللہ نے اگا دیا دھوپ سے بچانے کے لیے. لیکن جب مصیبتوں میں ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, تو ہم یوسف علیہ السلام والے جذبے سے یہ کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں بلکہ ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں, لیکن ہمارے جو ورڈنگ ہوتی ہے نا وہ مانگنے کا اسٹائل نہیں ہوتا. ہم چھوٹے بچے تھے تو مسجد میں آیت کریمہ کا ورد ہوا کرتا تھا کہ بھائی حالات خراب ہیں آج کل, امام صاحب اسپیکر پہ اعلان کر کے بلاتے تھے, آ جاؤ بھائی آیت کریمہ کا ورد ہوگا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 5 لاکھ دفعہ پڑھا جائے گا. تو ہم مسجد میں آتے, وہ مسجد میں دانے ہم تو آتے تھے, اس کے بعد جلیبیاں بھی ملتی تھیں, بڑی گرم گرم ٹائٹ جلیبیاں ہوتی تھیں. اب تک وہ مزہ نہیں آیا جلیبی میں. تو وہ جلیبیاں بھی ہوتی تھی, اوپر دانے رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ 5 لاکھ دانے ہوتے تھے, ختم کرنے ہوتے تھے. تو پھر ہم کیا کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا الہ الا انت سبحانک. اس میں فراڈ نہیں کرتے تھے, پڑھتے پورا تھا الحمدللہ. بعض لوگ تو کیا کرتے تھے, ایک مٹھی لی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, پھونک مارا اور سائڈ پہ رکھ دیا. وہی ڈرامے بھی ہوتے تھے, لیکن ہم پورا ہی پڑھتے تھے. لیکن اس میں مانگنے کا انداز تو نہیں ہوتا تھا, لا الہ الا انت سبحانک انی. پھر اس میں بچے تھے, شرارت بھی شروع ہو جاتی تھی. پھر دیکھ رہے ہیں کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو ایک دانہ اٹھایا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یوں کر کے اس کی ناک پہ مارا ہے. کوئی ادھر دیکھ رہا ہے تو اس کی جیب میں ڈال دیا. تو یہ دعا مانگی جا رہی ہے, یہ تو پڑھی جا رہی ہے, ایک فارمیلٹی ہے کہ 5 لاکھ پورے کرنے ہیں, اس کے بعد جلیبی کھانا ہے اور نکلنا ہے. تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. امام صاحب دعا مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار چلو جب نماز پڑھ لی, 4 رکعتیں پڑھ لی, سلام بھی پھیر لیا, تو اس میں کیا جا رہا ہے, یہ بھی پورا ہی کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ بھی پورا ہی کر لو, آمین آمین کہہ لیں گے.
امام صاحب ڈرائیور ہیں, ہم پیچھے مقتدی ہیں, تو جہاں اتاریں گے وہیں اتریں گے ہم لوگ, پہلے تو نہیں اتر سکتے. تو یہ ایک لوگوں کے ذہن میں تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ظاہر قلب کے ساتھ دعا کی طرف توجہ نہیں دیتے. ظاہر قلب کا مطلب آپ کا دل حاضر نہیں ہو, کچھ اور سوچ رہے ہو, اور ادھر سے آپ نے ویسے ہی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. اللہ کہتے ہیں کہ جب تو مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں. تو مانگنے میں ہی مخلص نہیں ہے. تو بعض دفعہ بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعا میں جان ہی نہیں ہوتی. آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو پریشان تھے, بے چین تھے, مضطرب سے, میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. اس بے چینی میں الفاظ نہیں آ رہے سمجھ میں. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ, اللہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کے دل میں کلمات ڈال دیے ان کی بے چینی کو دیکھ کر کے اس طرح سے مجھے مانگو. جب انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو الفاظ کا القاء کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے وہ القاء ہونا شروع ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے مانگ. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا. فرمایا کہ ایک شخص نے حرم میں, انہوں نے دیکھا یا کسی اور بزرگ نے دیکھا کہ حرم میں ایک شخص اللہ سے دعا مانگ رہا ہے گناہوں کی معافی کے لیے, اور اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اگر تو میرے گناہ معاف کر دے گا تو بھی خوش ہوگا, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے کہ ایک آدمی کی بخشش ہو رہی ہے, اور تیرا یہ بندہ بھی خوش ہو جائے گا. اور اگر معاف نہیں کرے گا تو بھی خوش نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ کو جہنم میں ڈال کے وہ خوشی تو ہوتی نہیں ہے بندوں کو. اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا وہ بھی خوش نہیں ہوں گے, اور میں بھی خوش نہیں ہوں گا. شیطان خوش ہوگا جو تیرا دشمن ہے. اب خود سوچ لے, تو اپنے دشمنوں کو خوش کرنا چاہتا ہے یہ اتنے سارے ہیں بھائی, اتنے سارے دوست ہیں تیرے, ان کو ناراض کر کے تو خوش کس کو کر رہا ہے؟ اپنے تو جو تیرا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن, اور تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے. تو دیکھو کیسے الفاظ ہیں اس کے. تو ایسا کہ بظاہر بخشش کے علاوہ کا آپشن چھوڑا ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم تھا, بڑا ظالم. موت کا جب وقت آیا, تھے یہ لوگ ایمان والے, چاہے ظالم تھے, بدعمل تھے, لیکن اللہ پر ایمان بہرحال رکھتے تھے. ان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. جب موت کا وقت آیا تو کہنے لگا کہ اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا, لوگ کہتے ہیں کہ میرے جیسے گناہگار کو تو نہیں بخش سکتا. بڑے عجیب الفاظ ہیں, اللہ کی رحمت کو جوش دلا رہا ہے کہ تو ایسا کر کے دکھا دے, یعنی کچھ ایسا کر کے دکھا دے کہ جو تیرے بارے میں لوگ گمان کر رہے ہیں وہ گمان کیا ہو جائے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ ہو, آپ اس سے بہت زیادہ بڑا قرضہ مانگنے کے لیے جائیں جو کہ عام طور پر نہیں ملتا, لیکن آپ اس کو جوش دلا رہے ہو کہ لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا بڑا قرضہ نہیں دے سکتا, تو آج تو اپنی سخاوت دکھا دے کہ میں اتنا بڑا قرضہ بھی دے سکتا ہوں. تو مرتے ہوئے کیا کہنے لگا کہ اللہ یہ پبلک کہہ رہی ہے کہ تو مجھے نہیں بخش سکتا, یعنی یہ تیری رحمت کو چیلنج کر رہی ہے کہ اتنے بڑے گناہگار کو نہیں بخشے گا اللہ, تو آج کیا کر لے تو یہ دکھا دے اپنی رحمت سے کہ میں اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر سکتا ہوں. اب پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا نہیں کیا, وہ تو اللہ کا معاملہ اور حجاج بن یوسف کا معاملہ, لیکن علماء کہتے ہیں یہ اس نے الفاظ بڑے ڈینجرس کہے ہیں مرتے وقت. ڈینجرس کا مطلب یعنی دوسرے معنی میں ایسے ہیں کہ اس نے اللہ کی عرش کو ہلا دیا ہوگا. اللہ کو مانگنا اتنا پسند ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے دعا سے, اور دعا سے مشکل کوئی عبادت نہیں ہے. نماز پڑھنا آسان ہے, زکوٰۃ دینا آسان ہے, روزہ رکھنا بھی آسان. سب سے مشکل کام کیا ہے؟ دعا مانگنا. اسی وجہ سے ہم نے جن لوگوں کو دیکھا کہ وہ واقعی دیندار ہیں, اللہ والے ہیں, ہم نے صرف انہی کو دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے. عام لوگوں کو ہم نے دعاؤں کو اتنا فوکس کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ دوسری چیزوں کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, دعاؤں پہ زیادہ زور نہیں ہوتا ان کا. وظیفوں پہ تو ہوگا صبح شام, یہ والا اتنی دفعہ, وہ والا اتنی دفعہ, وہ بھاگ گئی واپس آ جائے اس کے لیے اتنی دفعہ, وہ جا نہیں رہی اس کے لیے اتنی دفعہ. یہ وظیفوں پہ تو ہوگا زور. ایسے ہوتا نا ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑگڑا کے مانگا جائے, یہ چیزیں کم. میں جب حج پہ گیا تو اپنے شیخ مرشد کے ساتھ تھا. پہلے ہی ہم نے ان کو دیکھا تھا بہت زیادہ دعائیں مانگتے ہیں, وہ بہت زیادہ ان کو دعاؤں میں دل لگتا ہے, بہت دعائیں مانگتے ہیں. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جب بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں کھڑے کھڑے کہ تم ان کے ساتھ ٹھہر نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ٹھہر سکتے, ہم جوان ہیں, ان کی عمر زیادہ ہو گئی اور ان کو کچھ بیماریاں بھی ہیں. تو میں نے کہا ہو جائے مقابلہ پھر, ٹھیک ہے نا, دیکھتے ہیں کون زیادہ لمبا ٹھہر لیتا ہے. تو جب
بیت اللہ پہنچے, ان کی نظر بیت اللہ پہ پڑی, ذرا قریب گئے. یہ جو کہتے ہیں نا بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی وہیں ٹھہر جاؤ, شروع ہو جاؤ, ایسا نہیں ہے. بیت اللہ پہ اگر نظر پڑی ہے آپ کی تو کوئی بات نہیں, اور قریب چلے جائیں. کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے دعا مانگیں. پہلی نظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب نظر پڑی ہے تو اب طواف شروع کرنے سے پہلے یا کوئی دوسرا عمل کرنے سے پہلے آپ جا کے دعا مانگیں. تو وہ دور سے نہیں بلکہ جتنا قریب جا کے مانگیں اتنا زیادہ اچھا. لوگ کیا کرتے ہیں, یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں کہ پہلی نظر پڑ گئی تو پھر دعا کا موقع نکل جائے گا, تو یوں وہ جو ٹکرا بھی جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا, نظر پڑ جائے تو اور تھوڑا قریب جائیں, قریب جا کے دعا مانگیں. تو ان کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے دعا مانگنا شروع کی, میں بھی کھڑا ہو گیا ساتھ میں, ہم نے کہا چلو ہم بھی مانگتے ہیں. تو وہ اتنی دیر تک حالانکہ کمر میں بھی تکلیف, بیماریاں بھی ہیں, شوگر بھی ہے, تو بالآخر میں نے ہتھیار ڈال دی. میں نے کہا میں اتنی دیر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور میں پھر اب بیٹھتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی کہ وہ بولیں کہ میری عمر زیادہ ہے اور یہ دیکھو ابھی جوان, شادیاں تو کرتا رہتا ہے, تو یہ کیا شادیاں کرے گا جو اب کھڑا نہیں ہو سکتا اتنی دیر. تو وہ اتنی دیر ہو گئی تو میں بیٹھ گیا واقعی. تو کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں, بزرگ گزرے ہیں, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ. مرکز میں, تبلیغی مرکز میں کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ کو میں نے دیکھا صبح اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی ہے اور ظہر کی نماز میں اٹھے. اشراق کے وقت دعا مانگنا شروع کی اور کب اٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا دعاؤں میں دل لگتا تھا. اب بتائیں دعا مشکل عبادت ہے یا نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, مجھے اس کی فکر رہتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. کیونکہ اللہ جب ناراض, باہر مغربی دنیا میں نا ساری ذمہ داری لوگوں کی حکومت پر ہے. اسلام میں حکومت پہ ذمہ داری نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے وہ یہ دیکھے کہ عصبہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. بھائی کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ میں غریب ہوں, مسکین ہوں, کچھ کھانے کو نہیں ہے, میرا بھائی میرا خیال نہیں کرتا, تو گورنمنٹ کا کام ہے وہ بھائی کو مجبور کرے کہ دو بھائی اس پہ خرچ کرو تم. تو ان ملکوں میں چونکہ ریلیشن کیا ہو گیا, ختم, تو اب کوئی سپورٹ, بیوی کو سپورٹ نہیں کر رہے, بھائی کو کہاں سے سپورٹ کرے گا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے انگریز کے پٹھے بن جاؤ یا پورے اسلام کی طرف آ جاؤ. جب اسلام کی طرف آؤ گے تو اس میں پھر بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہیں, پھر ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے, وہ خالی پیلی کے نہیں ہے. وہ پھر اگر بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے, باپ کی ذمہ داری اولاد پر ہے, بڑھاپے میں ماں کی ذمہ داری اولاد پر ہے. آج دیکھ لو جتنے بڑے گھرانے ہیں وہاں پر ساری ذمہ داریوں سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں. اخلاقیات کا معیار پتہ ہے کیا بن گیا ہے. کل میں ایک ولاگ دیکھ رہا تھا, کوئی باہر ملک کا کوئی ولاگ بنایا انہوں نے, اچھے آدمی ہیں, تو تعریفوں کے پول باندھ دیے انہوں نے. سڑکیں دیکھو, کچرا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اتنے اچھے آدمی. کہتا ہے یار, اور ہمارا یہ نقشہ کھینچا اتنے گندے, ہم لوگ اتنے گندے. بھائی بس کرو یار. ایک دم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر فوراً ایک اسٹیٹمنٹ قائم کر لینا. اتنے اچھے ہیں اکیلے, سارے اچھے بہت ہیں, لیکن ہے کیا اتنے اچھے, تو آپس ریلیشن کیوں نہیں ہے ان کا آپس میں؟ یہ کون سا ریلیشن ہے؟ تمیز سے بات کر لی, تھینک یو کہہ دیا, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. ارے کمبختو, اس کو ریلیشن تھوڑی بولتے ہیں. پیدا کرو نا مخلوق کو, بچوں کو پیدا کرو, ان کو کھلاؤ. تمہاری جیب سے جانا چاہیے بچوں پہ خرچہ, پیدا کر نہیں رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا. یہ ریلیشن ہے؟ کنجوسی کی انتہا کہ اپنی اولاد کو پیدا نہیں کیا جا رہا کہ میرے مال میں وہ میرے ساتھ شریک نہ ہو جائے. اس سے بڑا بغیرت دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھانا. اس زمانے میں کافر اپنا بچہ پیدا نہیں کرتا. کیوں؟ یہ تو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے غربت اور مہنگائی. اصل میں وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا اور میں اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, کیونکہ جیسے میرا جسم میری مرضی, میرا پیسہ میری مرضی. تو جو مخلوق پہ خرچ کرنے کو تیار نہ ہو, اس کی رسپانسبلٹی اٹھانے کو تیار نہ ہو, اور مخلوق بھی کوئی جمشید کے بچے نہیں ہیں, آپ کے اپنے بچے, اس سے بڑا کنجوس اس کائنات میں پیدا نہیں ہوا جو اپنی بیوی پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو کیا اخلاق رہے گا یار. تھینک یو بتا, وہ ولاگ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے اچھے اخلاق سے بات کی. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں, کتنا ایٹیٹیوڈ, کتنے زبردست, ٹھیک ہے, ایک حد تک صحیح ہے یہ سب. خدا کی قسم ہم پھر بھی ان سے اچھے ہیں. ہمارے ہاں لاہوریوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہمارے ہاں یورپ کو کمپیئر کیا جاتا ہے لاہور سے.
کیونکہ پاکستان میں اخلاق سب سے زیادہ کس کے مشہور, گالیاں کہاں کی زیادہ مشہور ہیں؟ لاہور کی. گالیوں میں کسی میں ڈپلوما کرنا ہونا, کیونکہ میں لاہوریوں کا بھی میں اس کو بیلنس کروں گا, ایسا نہیں ہے کہ میں کسی قوم کی برائی کروں. ہم کراچی کی پیداوار ہے نا, یہ ہمیں گالی سننے کو نہیں ملتی تھی. جب ہم لاہور جاتے تھے نا تو مذاق میں ایسی گالیاں, تو ہم حیران ہوتے تھے یہ کہ پہلے تو میں گھبرا جاتا تھا, پھر پتہ چلا کہ یہ تو محبت میں ہے, ایسا ہے. اب آپ بتاؤ کسی لاہوری کو آپ کمپیئر کرو باہر کے کسی گورے سے, تو اول نظر میں اخلاقیات میں کس کا پلڑا بھاری ہوگا؟ گورے کا. خدا کی قسم وہ گالیاں دے کے پھر بھی اچھے ہیں. میں نے لاہوریوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہے, بوڑھوں کی خدمت کرتے ہوئے. وہ اپنے بھائی کے لیے بھی لڑے گا, اپنے باپ کے لیے بھی لڑے گا. صحیح لڑے غلط لڑے الگ ٹاپک ہے یہ, بعض دفعہ غلط بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, صحیح بھی لڑ رہے ہوتے ہیں, بعض غلط بھی لڑ رہے. رشتے کا پاس تو ہے نا رشتے کا. وہ کھلائے گا اپنے بیوی بچوں کو ساری زندگی, مقروض ہو جائے گا, قرضے لے کے کھلائے گا. یہ ظرف مغربی دنیا کا نہیں ہے. تو ہمارا لاہوری گالی دے کے بھی ان سے اچھا ہے. نہ دیں گالیاں, میں کوئی تعریف نہیں کر رہا کہ اور شروع ہو جائیں, لیکن کمپیئر جب کیا کرو نا میرے بھائی کسی کو بھی اوور آل. دیکھو ڈاکٹر جو ہیلتھ کے ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کیا ہے. میں اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا لمبا چوڑا خوب جان بن بنی بھی, ہم فوراً کہہ دیں گے ہیلدی ہے. کیا خیال ہے؟ فوراً کیا کہہ دیں گے؟ ہیلدی. ڈاکٹر نہیں کہے گا, ڈاکٹر کہے گا بھائی پہلے ٹیسٹ کرواؤ, بلڈ پریشر کیسا چل رہا ہے, شوگر لیول کیا چل رہا ہے, اور ایسا تو نہیں جتنا فیٹ ضرورت ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں ہے, کچھ فیٹ بھی تو باڈی میں رہنا ضروری ہے نا, تو سارا ہی ختم اڑا دیا اس نے. تو ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے بتائے گا میرے بھائی یہ دیکھنے میں ہیلدی ہے, حقیقت میں اس کے انتقال میں صرف 1 مہینہ باقی ہے. میرے بھائی وہ جو کلچر ہے نا اس کے انتقال میں 1 ہفتہ باقی ہے. 1 ہفتہ دنیا کے لحاظ سے 1 ہفتہ, جو قوموں کے تباہ ہونے کے لیے 1 ہفتہ ہوتا ہے, وہ قومیں سمٹ کے ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں. پلڑا ہمارا بھاری ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پلڑا ہمارا ہے. وہ تو قومیں خود اپنے آپ کو کھا گئی ہیں, وہ قومیں ختم, بچا ہی کچھ نہیں, نہ بیوی نہ بچے, گرل فرینڈ گدے گھوڑے. گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کی مثال گدے گھوڑوں کی ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں گدے گھوڑوں کا نظام آ جائے اس سوسائٹی کی ویسے ہی وہ اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا, ختم. اور یہ سب کچھ ہمارے ہاتھ, یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے نا ان کی, یہ ساری ہمارے ہاتھ میں آنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ میرا بیان 60-70 سال کے بعد چلا دینا, ہم جب قبر میں ہوں گے. جو اس وقت زندہ لوگ ہو نا وہ اس وقت پتہ نہیں کون سی زبان ہوگی چلا دینا اسی زبان میں. تو یہ سارا سیٹ اپ ہمارا ہوتا جا رہا ہے, ان کا تو ختم ہو رہا ہے سب کچھ, کیونکہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ آ گئے نا. تو کیا بچا؟ اخلاق رہ گئے کیا؟ ٹھش پش رہ گئے اخلاق. انسانوں کا ریلیشن تو قربانیاں دینے سے بنتا ہے انسانوں سے, ہر چیز پروفیشنل ہے, ہر چیز. تو اس لیے زیادہ تعریفیں مت کیا کرو, اتنی کیا کرو جتنا افورڈ کر سکو. اور جن کو پھر بھی زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ رہ کے دیکھ لیں وہاں پہ, اور وہی والا ماحول اپنے بیوی بچوں کو دیں. یہ 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں. ان ملکوں میں جاتے ہیں پورے ویسے نہیں بنتے, ان کو پتہ ہے پورے ویسے بنے, بیوی بھی مارکیٹ سے شارٹ, بچے بھی مارکیٹ سے شارٹ. تو کیوں نہیں اس کے کلچر کو پورا فالو کر رہے بھائی؟ اس لیے نہیں کر رہے, ان کو پتا ہے ایک بہت بڑا فالٹ ہے ان کی بھی. سڑکیں وڑکیں دیکھنی ہے ہم نے, گٹر کے ڈھکن شکن چیک کرنے بہترین, اور تھینک یو کی جو یہ تھوڑے سے اخلاق وخلاق سیکھ لو, اس سے آگے ان کو فری کرانے کی ضرورت بولو نہیں. اس سے آگے گئے اور جو جا رہے ہیں وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے ان کا. تو خیر, اور یہ جو وہاں کی زندگی ہے, پارک بھرے ہوئے ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں لوگ, لائف میں آپ کو خوشیاں نظر آ رہی ہیں, صحیح ہے نا, یعنی لوگ ہر ماشاء اللہ اٹھیش پیش, یہ ضروری چیزیں ہیں میں مانتا ہوں, لیکن یہ اس لیے ہیں کہ اگر وہ لوگ یہ بھی نہ کریں نا تو سارے ہی ڈپریشن سے مر جائیں. ہمارا بڈھا ٹینشن دیتا ہے, 90 سال کا بوڑھا ہوگا, پوتے نواسوں کو ٹینشن دے کے مار دے گا. ٹینشن لیتا, بولو, بہو پہ الگ روپ جمایا ہوا ہے, بچوں کو الگ ڈانٹ ڈپٹ کے پریشان کیا ہوا ہے, پھر بھی بچے آداب میں مرے جا رہے ہیں. اس کو پارک میں جاگنگ کی ضرورت ہی نہیں, کرنی چاہیے پھر بھی ان کو واکنگ کرنی چاہیے. میں چاہیے کے خلاف نہیں ہوں, یہ تو صحت کے لیے ضروری ہے سب چیزیں, لیکن وہ گھر میں بھی سکون میں ہے. یہ جو اتنا یہ لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی زندگی سے یہ انٹرٹینمنٹ نکل گئی نا چند دنوں کے لیے, یہ سارے خودکشی کر کے مریں گے. ہماری زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ ہے نہ, پارک ہیں, کئی بار پارک گیا ہوں جاگنگ کے لیے, بند. کوئی ریپیئرنگ شروع ہو جائے تو 6 سال لگ جاتے ہیں. پارک جی خراب ہو گیا تھا تو اب ریپیئر کرنا ہے, تو کر لو یار جلدی سے, 6 مہینے 7 مہینے ریپیئرنگ میں.
پھر پارکوں کے اندر کا ماحول آپ دیکھ لو کیسا ہے. آدمی کہتا ہے چھوڑو گھر پہ ہی مشین لے کے دوڑ لو اس پہ. اب تو تھوڑے کتے کم ہو گئے, ورنہ جاگنگ کے دوران جو کتے پیچھے لگتے تھے اس سے جو فیٹ کم ہوتا تھا نا, کتے کا بھی اور آپ کا بھی, دونوں کا فیٹ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے مغربی دنیا کے لوگ ہیں ان کو چند دنوں کے لیے ہمارے ملک میں لا کے چھوڑ دو آپ, اور کسی متوسط علاقے میں, بہت پوش ایریا میں نہیں کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن میں لے جا کے چھوڑ دیا ان کو, متوسط جس میں عام پبلک رہتی ہے, خودکشی کر کے ایک ہفتے میں بولو مر جائے گا. یہ ہمارا ظرف ہے میرے بھائی. کیوں؟ ہم شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں, دعوت تو نہیں کرتے. تو اللہ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں اسلام کی وجہ سے بچایا ہوا. پورے چلیں تو سبحان اللہ, پورے چل نہیں رہے تو یہ تو ان کو چاہیے. ان کی لائف میں تنہائیاں ہیں, تنہائیاں کھا رہی ہیں, ریلیشن ختم. سوئٹزرلینڈ میں ہم تھے تو ہم 3-4 دوست گاڑی میں جا رہے ہیں, تو میں نے کوئی ایک گاڑی نہیں دیکھی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہوں. بہت زیادہ کوئی 100 میں ایک گاڑی جس میں 2 بندے بیٹھے ہوئے. ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایسے بھی گورے میرے دوست ہیں جنہوں نے 10 سال سے گاڑی خریدی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں پچھلی سیٹ پہ ابھی تک کوئی بھی نہیں بیٹھا ہے. نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے. کیوں نہیں بیٹھا بھائی؟ کوئی ہے ہی نہیں زندگی میں, کوئی بولو ہے ہی. کوئی ایک فرینڈ ہوگا یا کوئی گرل فرینڈ کا سیٹ اپ بھی ختم ہے اب وہاں پہ. گرل فرینڈ کے بھی تو تھوڑا بہت حرام ریلیشن ہوتا ہے, لیکن ہوتا تو ہے نا, وہ بھی آہستہ آہستہ. کیا ہے گرل فرینڈ کا بھی ایسا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں, اس کی بھی ہوگی, ہو سکتا ہے اس کی بھی گرل فرینڈ ہو سکتا ہے اس کا بھی بوائے فرینڈ ہو, پتہ ہی نہیں یار کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں. دھوکے, کوئی کسی پہ اعتماد نہیں. 50 55 60 سال کے بعد جا کے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو یار اب. تو اس لیے زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. تو میں وہ مسل کی مثال دے رہا تھا نا, عصبہ کی, تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ ہمارے ٹیچر جب ہمیں پڑھایا کرتے تھے تو ایک دفعہ سینٹینس ایک دفعہ ریپیٹ کر لیا زیادہ سے زیادہ بس. اب ہمیں نہیں پتہ چل رہا یار استاد جی نے بولا ذوی الفروز کی 2 قسمیں ہیں, عصبہ ورثہ کی 2 قسمیں, عصبہ اور ذوی الفروز. ذوی الفروز ان کو کہتے ہیں جن کے حصص متعین ہو, اور عصبہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کے حصص متعین نہ ہو, یعنی جن ذوی الفروز کو حصے دینے کے بعد جو بچے تو جن رشتہ داروں کو ملتا ہے ان کو عصبہ کہا جاتا ہے. بس جی ختم. اب ہم بیٹھے بھائی وہ چلے گا, کیا ہو گیا, کیا بولا تھا, لیکن اب پتہ ہے کہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا. تو وہ ہم ایسا دماغ لگا کے بیٹھتے تھے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں اس کو پورا کیچ کیا جائے. دماغ پورا حاضر ہوتا تھا. لکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ بیٹھ کے لکھو اس کو. اس سے ازبر اتنی زیادہ ہمیں ہو گئی, کیونکہ ایک طالب علم نے جو زیادہ ذہین ہے, جس کا دماغ زیادہ حاضر تھا, اس نے پورے الفاظ, کسی نے آدھے ہو کے, پھر ہم بیٹھ کے اس کو ریپیٹ کرتے تھے, تکرار کرتے تھے, اور ہمیں وہ سینٹینس اچھی طرح سے یاد ہو جاتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا بھائی, دوبارہ نہیں ملے گا یہ. تو سارے لیکچر 50 60 70 لیکچر ایسے ہی ہوئے ہیں. ایک اور استاذ ہمیں پڑھاتے تھے بڑا زبردست, جب ہم تخصص فی الفقہ, فقہ میں تخصص یعنی افتاء کر رہے تھے. یہ میں اس لیے بھی تھوڑا مثالیں دے رہا ہوں تاکہ جو ٹیچر ہے ان کو بھی پتا چلے یہ بھی ایک میتھڈ آف ٹیچنگ یہ بھی ہوتا ہے. وہ ہمیں کتاب پڑھاتے, علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور کتاب ہے نا, جو مفتیوں کے لیے انہوں نے لکھی ہے. وہ کیا کرتے, فجر کے بعد ہمارا سبق ہوتا, ایک طالب علم سے کہتے کہ پڑھو, تو وہ عربی میں تھی, وہ عربی میں پڑھتا رہتا, جہاں تک تھک جاتا دوسرے سے کہتے اب تم پڑھو. دوسرا پڑھتا جہاں اسٹاپ ہوتا, چلو بھائی سبق ختم, شاباش پتلی گلی سے نکلو. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ جب پہلے دن ہوا میں نے کہا واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا بس ہو گیا نا سبق. ہم نے کہا یہ کیا کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا لکھا ہوا ہے نا, یہ جنہوں نے علامہ ابن عابدین نے یہ کتاب لکھی ہے تو اس لیے تو لکھی ہے تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے. تو رات کو بیٹھ کو اس کو خود سمجھو, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور میری نگرانی میں اس کو پڑھ لو, بس ختم. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتا ہے کہ اب اس کتاب کو خود سمجھنا ہے, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں. آ رہی سمجھ میں؟ بول لو میرے بھائی, ٹیچر پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع. ہمیں جس طرح سے جامع رشید نے پڑھایا ہے ان کا احسان ہمارے اوپر ہے. اس وقت ہم بہت تھوڑے طلبہ تھے, 8-10 طلبہ تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم پڑھتے ہی ٹیچر بن گئے, کیونکہ کتاب کو مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہ تھا کہ کتاب ٹیچر پڑھائے گا ہی نہیں. ٹیچر کا کام ہے یہ نگرانی کرنا کہ طلبہ کتاب پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے, بس ختم. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یعنی آپ نے کتاب جیسے پڑھنی ہے, جیسے حسامی ہماری اصول فقہ کی کتاب ہے, بہت ہی مشکل کتاب ہے جو درس نظامی کے طلبہ جانتے ہیں.
وہ ہم نے کیسے پڑھی؟ ہمارے استاذ مفتی حبیب اللہ صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، بڑے خاندانی استاذ ہیں، ابھی وہاں اٹک میں ہوتے ہیں، تو بہت ذی استعداد تھے. یہ نہیں کہ ان کو کتاب نہیں آتی تھی، ان کو کتاب بہت ہی اچھی طریقے سے آتی تھی. ظاہر ہے بہت ذی استعداد تھے، تبھی تو ان کو دی گئی نا کتاب. کیسے پڑھائی ہمیں؟ رات کو ہمیں بتا دیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے یہاں تک کل پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے تھے؟ کتاب کا مطالعہ، کہ اردو شروحات دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. آج دو دینی مدارس کے طلبہ کا جو بیڑا غرق کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سب کتابوں کے اردو ترجمے چھپ چپے. دیکھو میڈیکل سائنس کی جو زبان پاکستان میں جو آفیشلی زبان ہے وہ اردو ہے یا انگلش ہے؟ انگلش ہے نا. اب کوئی ٹیچر وہ انگلش کی کتابیں یا کوئی ڈاکٹر انگلش کی کتابیں اردو میں ترجمے کر کر کے رٹا لگا لگا کے یاد کر لے تو اس میں میڈیکل سائنس تو آ جائے گی اس کو کسی بھی زبان میں، لیکن ساری ریسرچ آگے کس زبان میں ہے؟ وہ تو انگلش میں ہے نا. جو ریسرچ پیپر ان کے شائع ہوتے ہیں WHO کے یا اور اداروں کے، وہ اردو میں ہے یا انگلش میں ہے؟ تو وہ تو ترقی تو رک گئی نا اس کی. وہ تو جو اس نے رٹے مار کے نوٹس یاد کیے تھے ایگزام دینے کے لیے، اس سے آگے بڑھے گا؟ پیناڈول کے جو فضائل اس نے پڑھے تھے بس وہی یاد رہیں گے اس کو. کوئی بھی علم جس زبان میں ہوتا ہے نا، جو اس کی اوریجنل زبان ہوتی ہے، اس زبان کو سیکھے بغیر آپ اس علم میں عبور اور مہارت حاصل نہیں کر سکتے. تبھی تو یہ جتنے آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نا گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ کسی نے انگلش میں پڑھا ہے، کسی نے اردو میں پڑھا ہے، ان کو عربی نہیں آتی ہے، ترجمے تک غلط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عوام چونکہ ان سے بھی بڑی فارغ ہوتی ہے، اس لیے عوام سمجھتی ہے واہ یار کیا ریسرچ ہے، کیا رپورٹ ہے. جیسے عوام جو ریلائبل ڈاکٹر ہے نا، جو صحیح ڈاکٹر ہے، ان کو سمجھتے ہیں پاگل ہے. پھینکو ڈاکٹر کو عوام کیا سمجھتے ہیں؟ بولو، بولتے یار لایا ہے، یار کچھ نہیں لایا ہے. یوٹیوب پہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا ہٹ ہوگا. کچھ ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں جو اپنی قابلیت کی وجہ سے ہٹ ہے، لیکن زیادہ تر حکیم اور ڈاکٹر جو لمبی لمبی لا کے کیا کر رہے ہیں؟ پھینکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. یہ منجن، یہ والا قہوہ پی لو، فیٹ ایک ہفتے میں ختم. قہووں سے فیٹ ختم ہونا ہوتا. موٹاپا پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ قہووں سے ختم ہونا ہوتا ہے نا. سارے ہینڈسم سلم اسمارٹ گھوم رہے ہوتے. یہ والا قہوہ پی لو تو اس سے یہ ہو جائے گا، یہ والا ایک لہسن کھا لو تو کولیسٹرول ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ جو دل کی رگیں جمتی ہیں نا، دل کی رگیں، ایک ڈاکٹر سے ہماری بات چیت ہوئی، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ جو دل کے اٹیک ہوتے ہیں اور یہ جو دل میں وہ کیلشیم جم جاتا ہے نا رگوں میں، تو بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ نہیں کرتا، تو لہسن کھا کے وہ ختم. اس نے کہا میرے بھائی اس پہ تیزاب کے قطرے بھی ٹپکاؤ گے وہ نہیں ہے، اس سیمنٹ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. لہسن کھا لیا کریں، فائدہ مند چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ بیماری ہو گئی اور لہسن کھا کے وہ دل کی بلاکیج ختم. خیر یہ ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے، میں چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جتنا بڑا پھینکو ہوگا پبلک میں اتنا، بولو نا، اتنا ہٹ ہوگا. جو صحیح ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں. بہت کم ہیں جو یوٹیوب پہ چل بھی رہے ہیں لیکن صحیح بھی ہیں وہ تو. اور میں جانتا بھی ہوں ان کو، لیکن آپ کو بتاؤں گا نہیں میں. خیر تو بات کیا چل رہی تھی؟ جو بھی علم ہوتا ہے نا اس کی اوریجنل زبان میں ہوتا ہے تو پھر اس میں عبور حاصل ہوتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے، ہمیں جامعۃ الرشید میں یہ اصول بنایا ہوا تھا. اب ہمارے استاذ ہمیں حسامی پڑھاتے تھے نا اصول فقہ کی کتاب ہے. اصول فقہ بہت مشکل فن ہے. اصول فقہ ہے کیا؟ اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ دین کا علم جب تک یہ چیزیں حاصل نہیں ہوگی وہ اس وقت تک عالم نہیں بن سکتے. یہ جو آج کل ہمارے اہل حدیث بھائیوں نے کہا ہے نا قرآن حدیث میں مسئلہ آتا ہے جی، قرآن حدیث سے ہم نے بیان کیا جی. ابے قرآن و حدیث سے مسئلہ تو قرآن حدیث میں ہی ہوتا ہے، تورات انجیل میں نہیں ہوتا. لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل کے استنباط کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں. ان اصول اور ضابطوں کو اصول فقہ کہا جاتا ہے. فقہ یعنی جو مسائل کا باب ہے نا قرآن و سنت میں، وہ کیسے نکالا جاتا ہے. عبارت النص کیا ہے، دلالت النص کیا ہے، اشارت النص کیا ہے، اقتضاء النص کیا ہے. حدیث صحیح متواتر کے خلاف ہوگی تو اس کا کیا حکم ہے. اگر کوئی حدیث صحیح ہے لیکن عموم بلوا تھا اس زمانے میں تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ اتنا عام مسئلہ تھا، اس کو بیان کرنے والا صرف ایک راوی کیوں ہے. بہت ساری چیزیں اس میں. راوی اگر حدیث کی خود مخالفت کر رہا ہو، ایک صحابی نے حدیث بیان کی لیکن صحابی کا فتویٰ اس حدیث کے خلاف ہے تو کیا حکم ہے. یہ سارے فقہ کے اصول ہیں جو حنفیوں کے بھی ہیں، شوافے کے بھی ہیں، امام مالک کے بھی ہیں، امام احمد بن حنبل کے بھی ہیں. ان میں بہت سارے اصول سیم ہیں، کچھ اصولوں میں اختلاف بھی ہے. یہ اصول پڑھے جاتے ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصول فقہ. ہمارے اہل حدیث بھائیوں کے ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. تبھی ہر شخص کا الگ ہی قرآن و سنت ہے. ان سے پوچھو وہ قرآن حدیث کے مطابق کچھ اور بتا رہا ہوگا. ان سے پوچھو. مجھے وہ کسی نے کل واقعہ سنایا بڑا دلچسپ کہ کوئی
اہل حدیث عالم تھے یا سلفی عالم تھے سعودیہ کے, تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا, بنوری ٹاؤن کے بانی, بہت بڑے عالم گزرے ہیں, ان کا عرب علماء سے بھی بڑا لنک تھا. تو عرب کے کوئی سلفی عالم تھے, انہوں نے ان پہ طنز کیا کہ تم حنفی لوگ جو ہے حدیثوں میں تعویلیں بہت کرتے ہو, ایز اٹ از حدیث کو نہیں لے لیتے, کہتے ہو نہیں ایکچولی حدیث کا یہ مطلب ہے تو حدیث کا یہ نہیں, تو یہ تعویلات اتنی کیوں کرتے ہو, جیسے حدیث آ رہی ہے ویسی لے لو بس. تو انہوں نے کہا شکر کرو ہم جیسے حدیث آتی ہے ویسے نہیں لیتے, کیونکہ جو عالم اعتراض کر رہے تھے وہ نابینا تھے. انہوں نے کہا اگر ہم ایسے ہی قرآن و سنت لے لیا کریں نا بغیر کسی تعویل کے, تو قرآن میں آتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کیا خیال ہے, اب ایسے ہی لیا جا سکتا ہے اس آیت کو, اب اس آیت کو ایسے ہی لیا جا سکتا ہے. قرآن کہنا ہے من کان فی ہذہ اعمی, جو اس دنیا میں اندھا ہے, فہو فی الآخرۃ اعمی, آخرت میں بھی کیا ہوگا, اندھا ہوگا. تو وہ ہنسنے لگے. خیر ظاہر ہے تعویل کی جائے گی کہ یہاں اندھے سے مراد جو دلائل سے اندھا ہو. کیوں بھائی, اللہ بلا وجہ نابینا لوگوں کو تھوڑی آخرت میں اندھا اٹھائے گا, ایک تو دنیا میں بھی آزمائش آخرت میں بھی آزمائش. ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دلیل کی بیس پہ نہیں ہوتی ہے, ایک تعویل وہ ہوتی ہے جو کسی دوسری حدیث یا قرآن کی آیت یا اجماع امت کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ تعویل تو اسی کو تو فقہ کہا جاتا ہے, اور یہ تعویلات صحابہ نے بھی کی ہیں. ایک صحابیہ کے شوہر نے ان کو 3 طلاقیں دیں, نبی نے حکم دیا عدت اپنے شوہر کے گھر میں نہ گزاریں. حضرت عمر نے جب قانون بنایا اپنے دور خلافت میں, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, تو حکم یہ دیا کہ جب عورت کو طلاق ہوگی, چاہے 1 طلاق ہو یا 3 طلاقیں ہوں, عورت عدت شوہر کے گھر ہی گزارے گی, اور نان نفقہ بھی کس کے ذمے ہوگا, شوہر کے ذمے. تو ان صحابیہ نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 طلاق والی عورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ رہائش ملے گی. حضرت عمر نے ایز اٹ از نہیں لے لیا اس بات کو, فرمایا لا ندع کتاب اللہ و سنت نبینا بقول امرأۃ, ہم قرآن کو اور نبی کی عام جو سنت ہے اس کو ایک عورت کے کہنے پہ نہیں چھوڑ سکتے. کیا مطلب, آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں, حدیث میں تعویل کر رہے ہیں, تعویل یہ کر رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے خاص ہے, تمہیں نبی نے حکم دیا تھا, ایک عمومی اصول نہیں ہے. اور پھر نبی نے ان کو کیوں حکم دیا, اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہیں. بے پردگی کا مسئلہ تھا, دیور تھے, بعض نے کہا کہ زبان کی تیز تھی. قرآن نے کہا ہے کہ عورت عدت شوہر کے گھر گزارے گی لیکن فاحشہ مبینہ کا ارتکاب کرے پھر نہیں گزارے گی, تو فاحشہ مبینہ میں زبان کی تیزی بھی ہے, تو کوئی خصوصیت تھی, اس کو جنرلی قاعدے کے طور پہ مت بیان کرو, کیونکہ قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ طلاق یافتہ عورت کو نہ گھر سے نکال سکتے ہو, اور خرچہ بھی کس کے ذمے ہے, تمہارے ذمے. تو قرآن نے تو شرط نہیں لگائی کہ 1 طلاق ہو, 2 طلاق ہو, 3 طلاقیں ہوں. میں سمجھا پا رہا ہوں بات. تو اس فقہ, یہ جو آج کل علم ہے یہ علم تھوڑی ہے, فراغت کا نام علم ہے. مکتبہ شاملہ سے اور انٹرنیٹ سے پھش پھش کر کے تحقیقات کی, پارسل کر دی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو امام حنیفہ نے بولا ہے کہ سورہ فاتحہ اگر کوئی جان کر نہ پڑے, بھولے سے چھوٹ جائے تو سدا صحف سے نماز ہو جائے گی. اگر آپ نماز میں پہلی یا دوسری رکعت میں فرض میں سورہ فاتحہ بھول گئے نا آپ, بعض دفعہ دائرہ قل ہو اللہ شروع کر دی, رکوع میں چلے گئے, بھول گئے آپ, تو سدا صحف سے نماز ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز سرے سے ہے ہی نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا. تو اس نے تو بھولے سے جان کر چھوڑو گے تو پھر تو واجب الادا ہے, بھولے سے چھوڑی تو سدا صحف سے ہو جائے گی. تو حدیث میں تو آتا ہے لا صلاۃ, سرے سے کوئی نماز بولو ہے ہی نہیں. جیسے کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, سرے سے کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے. تو یہاں تو آ رہا ہے سرے سے کوئی نماز ہے ہی نہیں. وہ بڑا زور لگا رہے تھے بھی بارش, بڑی عمر کے آدمی. تو میری عمر اس وقت 17-18 سال کی ہوگی, میرے پاس کوئی علوم بھی نہیں تھے. ویسے تو اب بھی ہم علماء کے مقابلے میں طالب علم ہی ہیں. تو مجھے فوراً ایک حدیث ذہن میں آ گئی. میں نے کہا یہ حدیث میں آتا ہے لا ایمان لمن لا عہد له, جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا لا ایمان, ایمان ہے ہی نہیں. تو کیا مطلب, میں نے کہا کافر ہو گیا. ایک آدمی وعدہ کر کے توڑ دے تو کیا مطلب, لا ایمان, یہاں بھی لا نفی جنس ہے, سرے سے ایمان ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بے ایمان ہے, بے ایمان تو کافر ہوتا ہے, جس میں ایمان نہیں وہ کیا ہے, تو کافر کا بچہ ہے. اور جو کافر کا بچہ ہوگا اس کا نکاح رہے گا. مسلمان ہو کے جو کافر ہو جائے تو سب سے پہلے تو نکاح ٹوٹتا ہے اس کا. تو میں نے کہا جتنے لوگوں نے بھی آپ سے وعدہ کر کے توڑا سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے. اور رفیع بھائی ہوتے تو کہتے بچے بھی اب کیا پیدا ہو رہے ہیں. کسی شخص نے شادی کے بعد وعدہ کیا, سب سے پہلے تو بیوی سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے. وہ بیوی سے کیا کیا پہلے وعدے کیے ہوتے ہیں, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, میں یوں بھی کروں گا, آسمان سے تارے بھی توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے جب بھاڑ میں جا کیا کروں گا, کون سا وعدہ, کیڑی دیکھ,
تو وعدہ معاہدہ توڑتے ہی کافر ہو گیا. لا ایمانہ, ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. جب ایمان سرے سے نہیں ہے تو کافر ہو گیا نا, کافر ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب جو پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے کیا ہو رہے ہیں؟ تو یہ تو میں نے کہا بہت لمبا سیٹ اپ چلا جائے گا. تو امام حنیفہ کا شکریہ ادا کر لو, انہوں نے بول دیا کہ یہاں یہ کمال جنس کی نفی ہے. جیسے لا ایمان لمن لا عہد لہ کا مطلب ہے کامل درجے کا ایمان نہیں ہے, تو ایسے ہی لا صلاۃ جو اس کی نماز نہیں ہے, جو فاتحہ نہیں پڑھتا, تو کامل درجے کی نماز نہیں ہے. نماز میں نقص پیدا ہو گیا, تبھی تو سدا صاحب کروا رہے ہیں اس کو. اگر وہ سدا صاحب کا بھی نہ کہتے پھر اعتراض کرتے. اب یہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہاں کامل نماز مراد ہے, کمال صلاۃ کی نفی ہے, سرے سے نماز کی نفی نہیں ہے. اس کی دلیل ہے کہ قرآن متواتر ہے اور قرآن نے مطلق قرات کا حکم دیا ہے, فقرؤوا ما تیسر منہ. تو اس لیے امام صاحب کہتے ہیں رکنیت جو ثابت ہوگی وہ قرآن سے, وہ ہے مطلق قرات. کہیں سے بھی قرآن پڑھ لو رکن ادا ہو گیا. آگے سورہ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نقص پیدا ہوگا نماز میں, عیب پیدا ہوگا. اور جب نماز میں عیب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تلافی کس سے ہوتی ہے؟ سدا صاحب سے ہوتی ہے. میں نے کہا تو بہت ہی بیلنس رائے ہے, خاندانی رائے ہے. ان خاندانی رائے کی کو سمجھنے کے لیے کھوپڑی بھی کیا ہونی چاہیے. اور اگر آپ اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے, طنز تو مت کرو, طنز تو مت کرو. اور میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم رائے سے اتفاق نہ کریں؟ ہمارا علم کیا ہے ائمہ مجتہدین کے مقابلے میں؟ خیر, بات کو میں اب جلدی سے سمیٹ کے لا رہا ہوں جو میں ٹاپک لے کے چلا تھا. ہاں, یہ تو ایک بیچ میں بات آ گئی تھی نا, یہ ہمارے دینی مدارس میں آج کل اردو شروحات آ گئی ہیں اور بیڑا طلبہ کا غرق ہو گیا. ہم پہ پابندی تھی اردو شروحات دیکھنے پر, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے یہی پڑھنی ہے جو کتاب عربی میں ہے. اور پھر طریقہ یہ تھا کہ رات کو آپ اس کا مطالعہ کریں, اس کتاب کا, اس کا خود سمجھیں آپ اس کو کیا لکھا ہوا ہے اس میں. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, آ جائے گا. تو اس میں سمجھ کے آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے خود سمجھ میں آ گئی ہے اور کون سی چیز ایسی ہے جو ناممکن ہے سمجھ میں آنا. بہت محنت کر لی, نہیں آ رہی. تو پھر صبح جب کلاس ہوتی تھی تو بجائے استاذ پڑھانے کے پھر ہم استاذ کو پڑھانا, دیکھنے میں ایسا ہی لگتا تھا جیسے طالب علم استاذ کو پڑھا رہا ہے, تو ہم پھر لیکچر پورا تیار کر کے ڈیلیور کرتے تھے. ٹیچر کا کام یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کر دیں, اور جو بات ایسی ہے جو ان کو پتہ ہے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ اس کو ایکسپلین کر دیں, بس ختم, چلو بھائی آگے چلو. یہ اس طرح سے چلتا ہے. یہی طریقہ نیچرل ہے علم حاصل کرنے کا. اور یہ جو آج کل طریقے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ استاذ بول رہا ہے اور آپ بیٹھ کے کاپیوں کی کاپیاں بھرے چلے جا رہے ہیں. بھائی کاپی پہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا. یہ کتاب کیوں چھپی ہے؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہ ایک بچہ گاؤں سے آیا, شہر میں مدرسے میں پڑھا, تو پڑھتا نہیں تھا, وہ لکھنے پہ فوکس کیا ہوا تھا. جو استاذ پڑھا رہے ہیں فی الحال لکھو اس کو, تاکہ علم کو کتاب میں, علم کے سمندر کو کتاب میں بند کیا جا سکے. تو صفحات کے صفحات کالے کر دیے اس نے, بوری میں ڈال کے لے گیا اپنے گاؤں. اب جو بھی کوئی پوچھنے کے لیے آتا کیا پڑھا ہے, کہہ رہا سارا بوری میں ہے. جو میرا علم ہے کہاں ہے؟ ایک دن بکریاں آ کے بوری کھا گئی. پھر لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے, یار یہ کوئی وراثت کا مسئلہ بتاؤ, کہتا ہے بکری کے پیٹ میں. تو علم کی صلاحیت بڑھانی چاہیے, استعداد. کتابیں دنیا میں بھری ہوئی ہیں, پڑھتے رہو. ڈاکٹروں میں بھی وہ ڈاکٹر کامیاب ہوتے ہیں جو ریسرچ میں گھسے رہتے ہیں, اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. حکیموں میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتے ہیں. تو اسی طرح علماء میں بھی وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپڈیٹ رکھتے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ طریقہ ہے اصل میں علم حاصل کرنے کا. کچھ چیزیں رٹا لگانے کی ہوتی ہیں, وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد سب کو رٹا وٹا نہیں ہے, بس کتاب سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے انسان میں. خیر, تو میں جو قرآن کی آیت کی مثال دے رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, میں وہ بتا رہا تھا نا کہ جیسے ہمارے استاذ ایک دفعہ ہمیں بتاتے تھے تو ہمیں پتا اب دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا, تو بس اس کو کیچ کرو, پکڑو اس کو. تو پکڑ لیتے تھے الحمدللہ. تو آپ سوچو ہم پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا کہ جبریل اس آیت کو پڑھ رہے ہیں اور میں نے ایز اٹ از امت میں یہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے, اور اپنے الفاظ میں نہیں پہنچانا کہ مجھے یہ اجازت ہو اپنے الفاظ میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں. الفاظ بھی وہی ہوں گے جو اوپر سے نازل ہوئے ہیں, اس میں ایک حرف بھی مجھے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے نا آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں, کچھ ہماری کچھ آپ کی مرضی کی, تو قرآن نے اس کو بھی نازل کیا, اس آیت کو بھی. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں, یہ اتھارٹی میرے پاس ہے ہی نہیں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی, مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے.
تو آپ پہ کتنا بوجھ ہوتا ہوگا. تو اب سورہ قیامہ نازل ہو رہی ہے, اس میں قیامت کی ہولناکیاں, لیکن اللہ نے ٹاپک بیچ میں چینج کر دیا. لا تحرک بہ لسانک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیں. جبریل جب آیتیں لے کے آتے آپ اپنی زبان سے اس کو فوراً ریپیٹ کر رہے ہوتے تھے, فوراً کی کوئی لفظ نہ رہ جائے. تو آپ پہ اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ قرآن نے سورہ طٰہٰ میں بھی تسلی دی اور سورہ قیامہ میں بھی. سورہ طٰہٰ میں فرمایا لا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى الیک وحی. اے نبی آیت کو کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ نہ کریں, نازل ہونے دیں. پورا ابھی نازل ہو رہا ہے اور نبی اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ لفظ نہ رہ جائے, آپ یہ کام نہ کریں. اور سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, جلدی زبان کو حرکت دے کے یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو ہم مشکل میں ڈال دیں, اس لیے تھوڑی نازل کیا ہے. تو اے اللہ پھر حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا, ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا بھی اور آپ کی زبان سے اس کا جاری کرنا بھی, یہ ہمارے ذمے, یہ آپ کے ذمے نہیں ہے. ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کو آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا, بیان کروانا. بیان الگ چیز ہے, تلاوت الگ چیز ہے. یہاں منکرین حدیث پہ رد ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا جمع کرنا, یعنی مصحف میں یہ جمع ہو جائے گا. ان علینا جمعہ وقرآنا, پھر اس کا آپ کی زبان سے قراءت کروانا تاکہ آیتیں کوئی مس نہ ہو, کوئی زبر زیر کی غلطی نہ ہو. یہ بھی کس کے ذمے ہے؟ بول لو نا منہ سے, ہمارے ذمے ہے. ثم, اس کے بعد ایک اور کام ہے. یہ اللہ نے ایک اور کام پتہ ہے کیوں بتایا؟ اللہ کو پتا تھا 15ویں صدی میں کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے ایکچولی ہم نے قرآن کو ہم نے خود سمجھنے کی کوشش کی ہے. بخاری اور مسلم یہ تو تاریخی کتابیں ہیں, ہے نا, وہ ایک بڑے مشہور اسکالر ہیں. یہ بخاری اور مسلم جو حدیث کی کتابیں تو ہسٹری کی کتابیں ہیں, تاریخی باتیں ہیں کہ نبی نے یہ فرمایا, نبی نے یہ فرمایا. اصل تو کیا ہے؟ قرآن ہے. تو ہم قرآن کو خود سمجھیں گے. تو اس لیے اللہ نے اگلی آیت بھی نازل کر دی, ثم ان علینا بیانا. بیان ایکسپلین کو کہتے ہیں, ایکسپلینیشن, کھول دینا کسی چیز کو. ایک آدمی بات کرتا ہے پھر اس کا مطلب خود بیان کرتا ہے. تو بات اللہ کر رہے ہیں, مطلب کون بیان کرے گا؟ نبی. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب بیان کروانا کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں, یہ مطلب ہے. کیونکہ اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ آئیں گے جو یہود و نصارہ کی طرح آیتوں کو اپنے اصل ٹاپک سے ہٹائیں گے, خود ہٹائیں گے اصل ٹاپک پر, اور علماء پہ الزام یہ لگائیں گے یہود و نصارہ والا کام کر رہے ہیں, آیتوں کا مطلب خود گڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ خود نہیں گڑھ رہے ہوتے, ان کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کی. تو ثم ان علینا بیانا, پھر اس کو ایکسپلین کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اے نبی آپ کی زبان سے ایکسپلین کروانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. تو نبی نے جو ایکسپلین کیا وہ قرآن تھوڑی ہے, وہ تو قرآن کے علاوہ ہے. قرآن تو وہ ہے جو نبی کی زبان سے جاری ہوا جب وحی نازل ہوئی. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے, اس کو جو کھول کے رکھا ہے, وہ تو حدیث ہے, نبی نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی. تو اگر یہ بخاری مسلم اور یہ حدیث کی کتابیں صرف تاریخی کتابیں ہیں, تو قرآن کو جو نبی کی زبان سے ایکسپلین کروایا گیا ہے وہ کہاں گیا بھائی؟ پھر ایک منکر حدیث تھا, اس سے میری بحث چل رہی تھی, میں نے اس کو بولا, میں نے کہا بھائی کہہ رہے ہیں بخاری میں یہ ہے تو مسلم میں یہ غلط کتاب ہے. میں نے کہا مان لیا تھوڑی دیر کے لیے غلط ہے, تو قرآن کو تو مانتے ہو نا؟ کہتے ہیں قرآن ہی کو تو مانتے ہیں ہم, تبھی تو کہہ رہے ہیں حدیثیں چھوڑ دو. تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا بھائی, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نبی بیان کریں گے, تو وہ کہاں گیا پھر؟ کوئی کیسٹ کی شکل میں ہو, یہ والی غلط ہو گئی تو صحیح والی لے آ بھائی. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ پھینکتے رہو بیٹھ کے. قرآن مکمل نہیں ہوتا جب تک حدیث کو ایڈ نہ کیا جائے, اور یاد رکھو حدیث کے ساتھ جب تک فقہ کو ایڈ نہ کیا جائے حدیث مکمل نہیں ہوتی. یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, مجھ سے ایک جملہ بھی سنتے ہو آگے پہنچا دو, کوئی حدیث سنتے ہو آگے پہنچا دو. کیوں؟ رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. رب مبلغ اوعى من سامع, ایسا ممکن ہے تم جس کو حدیث پہنچاؤ وہ اس کا مطلب تم سے زیادہ اچھا سمجھتا ہو. تو نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائڈ دیا, دو حصوں میں نبی نے امت کو ڈیوائڈ کیا. ایک وہ جو حدیث جانتے ہیں, دوسرا وہ جو سمجھتے ہیں. تو سمجھنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہا.
اور یہ کہہ رہے ہیں حدیث جیسے ہی آ جائے لے لو، ایسا تھوڑی ہے میرے بھائی. مسائل کے باب میں جو حدیثیں ہیں وہ فقیہ سے پوچھا جائے گا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، وہ عوام پہ نہیں چھوڑا جائے گا کہ آپ بتاؤ جی. تبھی تو فقہ ہے، کتابیں ہیں. صحابہ میں بھی چند مخصوص صحابہ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے، مخصوص صحابہ، انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں. اور آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا، ہر شخص مفتی بنا ہوا ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو ہم جو بیان لے کے چلے تھے اب اس کو سچی مچی میں ختم کر رہا ہوں میں، اور سچی مچی میں وہیں سے آ رہا ہوں، لیکن میں بھول گیا ہوں میں چلا کہاں سے تھا. نہیں یہ تو ٹاپک ہی، میں تو دل کی اصلاح کی بات شروع کی تھی میں نے. ہاں میں نے بات یہ شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک چھوٹا سا سینے میں ٹکڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے، جب یہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک، اور جب یہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب. تو یہ روحانی دل مراد ہے. اس سے دیر آر 2 types آف دل، دل کی 2 قسمیں ہیں. ایک کو جسمانی دل کہا جاتا ہے جو میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے، اس میں بلاکیج ہے یہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا خراب ہو تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اسی طرح میرے بھائی روحانی دل جب خراب ہو جاتا ہے تو بھی پوری باڈی کی ایسی کی تیسی، یعنی روحانی باڈی کی اوپر سے آپ فٹ فاٹ ہو گئے، مکے مشکے چل رہے ہوں گے آپ کے سب کچھ، لیکن روحانی زندگی کی واٹ لگ جاتی ہے، اور سکون اور اطمینان کا جسم